نکاح کے بعد تحریم کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، محبت کا، عزت کا، اپنی پہچان کا۔ صرف 16 برس کی عمر تھی، مگر چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں ایک سنجیدگی تھی جو عمر سے بڑی لگتی تھی۔ ارسلان خانزادہ سے اس کا نکاح 1 سال پہلے ہوا تھا۔ دونوں نے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے یہ رشتہ باندھا تھا۔ نکاح کے بعد سب نے رخصتی پر زور دیا، مگر تحریم نے کہا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، ابھی نہیں جا سکتی۔ ارسلان نے اس کی بات کو سمجھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی خواب دیکھتی ہے اور ان خوابوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ہر روز رات کو وہ فون پر اس سے بات کرتا تھا۔ تحریم، تم مجھے جتنی بار بھی سنو کم لگتا ہے، جیسے تمہارے لفظوں میں سکون ہے۔ تحریم مسکراتی، آپ روز یہی بات کرتے ہیں تو روز کا سکون الگ ہوتا ہے میری دنیا۔ یہ لفظ میری دنیا جب ارسلان کے لبوں سے نکلتا، تحریم کا دل جیسے مچل جاتا تھا۔ وہ گلابی گالوں کے ساتھ شرماتی، ہنستی اور اکثر چپ ہو جاتی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی محبت کیسے اس کے دل میں اتر گئی۔ ادھر تحریم کی خالہ، جو اب اس کی ساس بھی تھی، روز ماں باپ کو فون کر کے کہتی، بیٹی کو شہر بھیج دو، یہاں رہ کر تعلیم بھی مکمل کرے گی اور ہم اس کا خیال بھی رکھیں گے۔ تحریم کے والدین، جو ایک گاؤں میں رہتے تھے، ابتدا میں ہچکچاتے رہے، لیکن جب بار بار خالہ نے یقین دلایا تو ایک دن باپ نے بیٹی سے کہا، دیکھو تحریم، تم چاہو تو جا سکتی ہو، مگر احتیاط سے رہنا۔ تحریم خاموش رہی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہر جانا ہے تو ارسلان کے بڑے خاندان کے ساتھ رہنا پڑے گا، اور وہ ہمیشہ سے اس بات سے گھبراتی آئی تھی۔ مگر جب ارسلان نے ایک دن فون پر کہا کہ تحریم، تم آؤ گی تو یہ شہر بھی خوبصورت ہو جائے گا، میرا ہر دن مکمل ہو جائے گا، وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ شہر کا سفر تحریم کے لیے ایک نئے مرحلے کا آغاز تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی سامنے بڑا سا بنگلہ، سفید دیواروں اور اونچے درختوں میں گھرا، ایک محل سا لگتا تھا۔ خالہ نے گلے لگا کر خوش آمدید کہا، میرے گھر میں اب بہو کا قدم پڑا ہے۔ تحریم نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی تو صرف تعلیم کے لیے آئی ہوں۔ ارسلان گھر پر نہیں تھا، وہ آفس گیا ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ واپس آیا، دوپہر کے وقت تحریم کچن میں خالہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارسلان نے دروازے سے جھانکا اور نظریں تھم گئیں۔ وہ کچھ لمحے وہیں رک گیا۔ تحریم نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا، مڑ کر دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ السلام علیکم، ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام، تحریم نے دھیرے سے جواب دیا۔ اس شام جب سب لوگ بیٹھے تھے، ارسلان نے موقع دیکھ کر تحریم کو باغیچے کی طرف چلنے کا کہا۔ دونوں ساتھ چلے، خاموشی میں کچھ خاص تھا۔ یہاں آ کر کیسا لگا؟ ارسلان نے پوچھا۔ نیا ہے سب، مگر اچھا ہے۔ تم ہو تو سب اچھا ہے، تحریم نے نظریں چرائیں۔ آپ باتوں میں بہت ماہر ہیں اور تم خاموشیوں میں، ارسلان نے آہستگی سے کہا۔ رات کو تحریم نے جیسے ہی اپنا فون اٹھایا، میسج آیا، تمہارے آنے سے کمرے کی دیواریں بھی خوبصورت ہو گئی ہیں۔ وہ مسکرائی، پھر جواب دیا، اتنی باتیں نہ کیا کریں، مجھے نیند نہیں آتی۔ فون بجا، ارسلان تھا۔ نیند تمہیں آئے مگر میرے لفظوں میں۔ آپ کو لگتا ہے میں اتنی آسانی سے سو جاتی ہوں؟ تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں لگتا ہے میری دنیا مکمل ہو گئی ہے تحریم۔ تم میرے نکاح میں ہو، میرا دل چاہتا ہے تم بس میری باہوں میں ہو۔ تحریم کی سانسیں جیسے تھم گئیں، دل زور سے دھڑکا۔ یہ باتیں مت کریں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو شرما جاؤ، میں دیکھوں گا۔ آپ، تحریم ہنسنے لگی، مجھے پڑھائی کرنی ہے، کل کالج جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہو تو جاؤ، لیکن ایک بات کہہ دوں؟ جی؟ کاش تم میرے ساتھ سوتی، بس سر میرے سینے پر رکھ کر، تمہیں سکون بھی آتا، نیند بھی، اور میں بھی مکمل ہو جاتا۔ تحریم کی پلکیں جھک گئیں۔ اللہ حافظ ارسلان، خوابوں میں آنا میری دنیا۔ رات کے کمرے میں روشنی مدھم تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ارسلان کے الفاظ جیسے جلتے چراغ کی طرح دہک رہے تھے۔ تحریم نے چادر لپیٹی اور آنکھیں بند کی۔ ارسلان، میری زندگی۔ تحریم نے نئے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ صبح کی ہلکی روشنی پورے لان پر بکھری ہوئی تھی، بنگلے کے درخت، پھول اور کھلا آسمان، ہر چیز نئی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ گاؤں کی سادگی سے نکل کر اس بڑے، خاموش اور سنجیدہ گھر میں قدم رکھنا آسان نہیں تھا۔ کمرے میں خالہ داخل ہوئی۔ بیٹا، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ۔ تحریم نے چادر درست کی اور نیچے آ گئی۔ ناشتہ بڑی میز پر لگ چکا تھا۔
موسیٰ خان زادہ یعنی ارسلان کے چچا ایک روبدار مگر نرم مزاج شخص تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی، بیٹی ماہم اور بیٹا دلاور بھی موجود تھا۔ السلام علیکم، تحریم نے آہستہ سے کہا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ ماہم تحریم کو دیکھ کر فوراً بولی، تم تو بالکل ویسی ہی ہو جیسی ارسلان نے تصویر میں دکھائی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ تحریم تھوڑا شرما گئی۔ دلاور نے نظریں ہٹائے بغیر بس ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہی مسکراہٹ جس میں تحریم کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی چیز اندر تک چپ گئی ہو۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ماہم اور تحریم کے درمیان دوستی بڑھنے لگی۔ ماہم زندہ دل تھی، کھل کر باتیں کرنے والی، اور تحریم کے قریب آ گئی۔ دونوں شام کو لان میں بیٹھ کر چائے پیتی، کالج کی باتیں کرتی اور ہنستی رہتی۔ ایک دن ماہم نے کہا، ارسلان بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں تمہارا نام لکھا ہے۔ تحریم نے نظریں نیچی کر لیں۔ وہ بہت اچھے ہیں۔ بس اچھے؟ ماہم نے چھیڑا۔ بہت اچھے، بہت اپنے۔ تحریم کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن جہاں ماہم کا ساتھ سکون دیتا تھا، وہیں دلاور کی موجودگی تحریم کو بے چین کر دیتی تھی۔ جب بھی وہ کمرے میں ہوتا، تحریم کا دل چاہتا کہ وہ جلدی سے وہاں سے نکل جائے۔ دلاور کی آنکھیں جیسے اس کا پیچھا کرتی تھیں، نہ فقرے بولتا نہ کچھ کہتا، بس ایک خاموشی میں جیسے کئی باتیں کہہ دیتا۔ ایک دو بار دلاور نے موقع ڈھونڈ کر بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو شہر کیسا لگ رہا ہے؟ تحریم نے نظریں جھکائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ شہر آپ کو پسند آ گیا ہے۔ تحریم خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ ان نظروں کی عادی نہیں تھی۔ کئی دن بعد ایک سپہر ارسلان آیا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی، آنکھوں میں محبت اور لہجے میں وہی اپنائیت تھی جو تحریم کے دل کو سکون دیتی تھی۔ کیا حال ہے میری دنیا کا؟ تحریم مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں، بس ٹھیک۔ میں تمہیں لے جاؤں کہیں تو شاید دل بہتر ہو جائے۔ نہیں، تحریم نے شرمائے۔ سب گھر والے ہیں تو ہم باہر لان میں ہی چلتے ہیں۔ وہ دونوں لان میں آ بیٹھے۔ شام کو ہوا تھوڑی سی خنکی تھی، درختوں کی سرسراہٹ، اور ان کے بیچ ارسلان نے آہستہ سے تحریم کا ہاتھ تھام لیا۔ تحریم چونکی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوا؟ تم میری منکوہا ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تحریم نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ارسلان نے نرمی سے تھامے رکھا۔ تم صرف میری ہو تحریم، میری آنکھوں کا خواب، میرے دل کا سکون۔ وہ خاموش ہو گئی۔ دل جیسے دھڑکن بھول گیا تھا۔ ارسلان آہستگی سے اس کے بالوں کو چھونے لگا، انگلیاں نرمی سے اس کی زلفوں میں سرکنے لگیں۔ تحریم کی پلکیں جھک گئیں۔ میں جب تمہارے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہے۔ تحریم کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ آپ ایسے مت دیکھا کریں، دل گھبرا جاتا ہے۔ تو نہ دیکھو؟ تمہیں نہ دیکھوں؟ تحریم نے آنکھیں بند کر لی۔ دیکھیں مگر اتنا نہیں، اتنا کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تم میری ہو، بس میری۔ ایک لمحے کو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ صرف دل کی دھڑکنیں تھیں جو سنائی دے رہی تھیں۔ ارسلان نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ تحریم نے پلکیں اٹھائیں، اور جب ساری دنیا غائب ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے بنا کچھ کہے، مگر سب کچھ کہہ گئے۔ اچانک خالہ کی آواز آئی، تحریم ماہم تمہیں بلا رہی ہے۔ تحریم نے جلدی سے ہاتھ چھڑایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ہے۔ ارسلان نے بس مسکرا کر کہا، تم جہاں بھی جاؤ دل یہیں چھوڑ دینا۔ تحریم نے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر اس کا دل واقعی وہیں رہ گیا تھا۔ اوپر جاتے سیڑھیوں پر دلاور کھڑا تھا۔ اس کی نظریں کچھ کہہ رہی تھیں، جیسے اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ تحریم نے نظریں چرا لیں اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں خفیف سا خوف تھا، لیکن محبت کی گرمی اس پر غالب تھی۔ تحریم نے آج پہلی بار گھر میں خود کو تنہا محسوس کیا۔ خالہ، ماہم اور چچی بازار گئے ہوئے تھے اور وہ مطالعے میں مصروف تھی۔ نیچے سے نوکر نے آواز دی، بی بی جی پانی کا کولر خالی ہو گیا ہے، دلاور صاحب نے کہا ہے کہ چھت سے بوتلیں لا دیں۔ تحریم نے چادر سنبھالی اور چھت کی طرف قدم بڑھا لیے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ کسی انجانے احساس میں گری ہوئی تھی، جیسے کوئی خاموشی میں اسے دیکھ رہا ہو۔ چھت پر پہنچتی اس کی نظر دلاور پر پڑی جو پہلے سے وہاں موجود تھا۔ آپ یہاں؟ تحریم نے حیرت سے پوچھا۔ بس موسم اچھا لگا تو آ گیا۔ تم پانی کی بوتلیں لینے آئی تھی؟ تحریم نے نظریں جھکا لیں۔ دلاور کی آنکھوں میں کچھ تھا جو سادہ نہیں تھا۔ وہ قدم بہ قدم اس کے قریب آیا۔ تحریم تمہیں ایک بات کہنی ہے۔ تحریم نے قدم پیچھے ہٹایا۔ مجھے جلدی ہے، بس ایک پل، صرف سن لو۔ تحریم نے خاموشی سے رخ موڑا اور بوتلیں اٹھانے لگی۔ دلاور کی آواز پیچھے سے آئی، تم بہت مختلف ہو، نہ جانے کیوں۔ جب سے تم آئی ہو کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ تحریم نے پلٹے بغیر جواب دیا، مجھے کچھ سننا نہیں، اور وہ تیزی سے نیچے اتر گئی۔ کمرے میں آ کر اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل جیسے کسی انجان خطرے کو بھانپ چکا تھا۔
اس نے کتاب کھولی مگر الفاظ بکھرے بکھرے لگ رہے تھے۔ شام کو ارسلان آیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جسے بس تحریم کو دیکھنے کی طلب ہو۔ وہ لان میں بیٹھی تھی، خاموش، کسی سوچ میں گم۔ سلام میری دنیا، تحریم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ سلام۔ ارسلان نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہو؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ بس تھوڑا سا تھک گئی ہوں، تحریم نے نظریں چرائیں۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں محسوس کر لیتا ہوں جب تم کچھ چھپاتی ہو۔ تحریم نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان کو فکر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک بات کہوں؟ ارسلان آہستگی سے بولا۔ جی؟ تم صرف میری ہو تحریم، تمہارا سکون، تمہاری ہنسی، تمہاری ہر بات، سب کچھ میرا ہے۔ تحریم کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ ارسلان کے قریب ہوئی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن لفظ نہیں ملے۔ ارسلان نے آہستگی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، تم ہو تو میں ہوں۔ تحریم کی پلکیں بھیگ گئیں، وہ بولی، ارسلان میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں میرے لیے، میرے ساتھ۔ ایسا ہی ہوگا، ارسلان نے نرمی سے کہا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں بیت گئے، دونوں کے درمیان الفاظ کی ضرورت ہی نہ رہی، لیکن اس خاموشی کو دلاور کی اچانک آمد نے توڑ دیا۔ ارسلان بھائی، وہ فائل چاہیے تھی آپ سے۔ دلاور کی نظر تحریم پر تھی جس نے فوراً نظریں نیچی کر لیں۔ ابھی دیتا ہوں، ارسلان نے جواب دیا۔ دلاور تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا جیسے کسی منظر کو اپنے اندر قید کرنا چاہتا ہو، پھر آہستہ سے پلٹ گیا۔ ارسلان نے تحریم کی طرف دیکھا۔ دلاور بھائی تمہارے کزن ہیں، اگر وہ کبھی بات کریں تو ٹھیک طریقے سے جواب دے دیا کرو، بے رخی سے کوئی رشتہ بگڑ نہ جائے۔ تحریم نے آہستگی سے کہا، کبھی کبھی کچھ باتیں خاموشی ہی سے جواب مانگتی ہیں۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ مجھے بس یہ سننا تھا کہ تم ٹھیک ہو۔ ہاں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اسی رات جب سب لوگ سونے کے لیے جا چکے تو تحریم بالکنی میں کھڑی تھی۔ ہوا ہلکی سی چل رہی تھی اور نیچے لان میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی مگر اندر کا منظر بہت واضح تھا۔ دلاور کی آنکھیں، اس کے الفاظ اور ارسلان کا لمس، سب کچھ ایک ساتھ اس کے دل پر چھا گئے تھے۔ ارسلان ایک دن کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا اور اس کے جانے کی خبر سن کر تحریم کا دل عجیب سے احساس میں ڈوب گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چند دن کی بات ہے لیکن یہ دن بہت بھاری لگ رہے تھے۔ گھر میں سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ موسیٰ خانزادہ شہر سے باہر تھی اور دلاور اکثر خاموشی سے نظر آ جاتا جیسے موقع کی تلاش میں ہو۔ اس شام جب ماہم اپنی دوست کی سالگرہ میں چلی گئی اور خالہ اوپر آرام کر رہی تھی، تبھی تحریم لائبریری میں بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی۔ اندھیرا سا ہونے لگا، اس نے سوچا روشنی آن کر لے۔ ابھی وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ دروازے پر دلاور کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ پڑھائی کر رہی ہوں؟ تحریم نے کتاب بند کی۔ جی، کچھ دیر اور پھر کمرے میں چلی جاؤں گی۔ دلاور اندر آ گیا۔ بنا اجازت کے تم سے کچھ بات کرنی ہے، دل بہت دن سے بوجھل ہے۔ تحریم نے نظریں چرائیں۔ میں سمجھتی ہوں آپ کو مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دلاور کی آواز نرم تھی لیکن اس میں زہر چھپا تھا۔ تحریم پیچھے ہٹی۔ یہ غلط ہے، میں ارسلان کی منکوحہ ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن نکاح صرف کاغذ پر ہے، دل پر نہیں۔ بس کریں، تحریم نے سختی سے کہا۔ میں آپ کو بڑے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں۔ دلاور ہنس پڑا۔ میں نے کبھی تمہیں بہن نہیں سمجھا، تمہیں دیکھ کر کچھ اور ہی محسوس ہوتا ہے، اور سچ کہوں تو… اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا تحریم نے تیز آواز میں کہا، خاموش رہیں، آپ کی یہ باتیں ناقابل برداشت ہیں۔ دلاور ایک قدم اور آگے بڑھا۔ بس ایک بار مجھے ہاں کہہ دو۔ تحریم کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور زوردار تھپڑ دلاور کے چہرے پر پڑا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ دلاور کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور تذلیل کا عکس تھا۔ اگر دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں پورے گھر کے سامنے چیخوں گی، تحریم نے کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، سانسیں اکھڑنے لگی۔ اگلے دن ارسلان واپس آیا۔ وہ حسب معمول خوش لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی دلاور اس سے الگ لے کر جا کر کہا، ارسلان تمہیں لگتا ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے، تم غلط ہو۔ ارسلان کی مسکراہٹ ایک پل میں مدھم ہو گئی۔ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ دلاور نے کاندھے اچکائے۔ بس محسوس ہوتا ہے، میں نے آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ تمہیں نہیں چاہتی۔ ارسلان خاموش ہو گیا، لفظ جیسے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر بنا کچھ کہے پیچھے ہٹ گیا۔ دل میں ایک خنک سی لہر دوڑ گئی۔ تحریم؟ اور یہ بات نہیں، وہ جھوٹ ہو سکتا ہے مگر دل میں ایک زہر سا اتر گیا تھا۔ شام کو تحریم لان میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ اور آنکھوں میں سوچوں کی جھلک تھی۔ ارسلان اس کے پاس آیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ تحریم نے پوچھا۔
ارسلان نے اس کی طرف دیکھا جیسے کسی جواب کی تلاش میں ہو۔ تحریم، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تحریم چونک گئی۔ کچھ لمحے اسے یقین نہ آیا کہ وہ یہ سوال کر رہا ہے۔ ارسلان، آپ نے کپ رکھا اور ارسلان کی طرف جھکی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بس دل چاہا سن لوں۔ تحریم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اٹھ کر ارسلان کے قریب آئی اور پہلی بار آہستگی سے اسے گلے لگا لیا۔ اس کا سر ارسلان کے کاندھے پر تھا اور لب اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ارسلان، بہت زیادہ۔ تم میری پناہ ہو۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی باہوں میں تحریم کا وجود تھا اور دل میں ایک گہرا سکون۔ تم نے یہ جملہ آج کہا ہے لیکن میں ہر دن محسوس کرتا رہا ہوں، تحریم نے نرمی سے کہا۔ آج ضروری تھا کہنا کیونکہ کسی نے تمہیں کچھ غلط بتایا ہے۔ ارسلان نے اب کی بار اس کا چہرہ تھاما۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ تم میری ہو اور جو میری ہے اس پر کسی کی نظر برداشت نہیں۔ تحریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ محبت کی شدت، خوف کی تھکن اور سچائی کا بوجھ سب اس ایک آغوش میں حل ہو گیا۔ ان لمحوں میں دونوں نے اپنی پہلی سرحد عبور کی تھی، اعتماد کی، اظہار کی اور محبت کی۔ ارسلان دلاور کی باتوں کو یہ سمجھ کر نظر انداز کر گیا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ گھر کی فضا میں عجیب سا خاموشی کا تناؤ تھا۔ دلاور کی آنکھوں میں ایک اور رنگ آ گیا تھا، خطرناک، زہریلا اور ضدی۔ اس کا ایک اور پلان فیل ہو چکا تھا۔ تحریم اب کوشش کرتی تھی کہ وہ جہاں ہو دلاور وہاں نہ ہو، لیکن وہ جیسے موقع ڈھونڈتا تھا۔ ہر کمرے، ہر راہداری میں وہ اچانک آ جاتا، ایک ایسی موجودگی جو تحریم کے لیے عذاب بنتی جا رہی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گزر رہی ہوتی اور دلاور کے قدموں کی آہٹ اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ بولتا کم تھا لیکن نگاہیں زیادہ بولنے لگی تھی، نظروں کا ایک انداز جو کسی کی عزت پر حملہ کرتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت تحریم اپنے کمرے میں تھی، دروازہ نیم وا تھا، وہ اپنی کتابوں میں مگن تھی جب آہستہ سے دروازہ مکمل کھلا۔ دلاور اندر آیا اور بنا کچھ کہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تحریم نے چونک کر دیکھا اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرے کمرے میں میری بغیر اجازت کے؟ دلاور نے کاندھے جھٹک کر کہا۔ بات کرنی تھی کچھ ضروری۔ میرے لیے آپ سے کوئی بات ضروری نہیں، فوراً سے یہاں سے چلے جائیں۔ تم ابھی بھی مجھے بھائی سمجھتی ہو؟ تحریم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں اب آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، صرف ایک خطرہ۔ پلیز نکل جائیں یہاں سے۔ دلاور کی آنکھوں میں ذلت کی چنگاری دہکنے لگی، لیکن وہ بغیر کچھ کہے پلٹ گیا۔ تحریم نے دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ اکثر رات کو کنڈی لگا کر سوتی تھی، نیند میں بھی خوف کا ایک سایہ سا رہتا تھا۔ اگلی صبح تحریم یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی جب خالہ کمرے میں آئی۔ بیٹا، ارسلان تو آفس جا چکا ہے اور ڈرائیور آج چھٹی پر ہے، تمہیں دلاور یونیورسٹی چھوڑ دے گا۔ تحریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ خالہ، میں خود چلی جاؤں گی، گاڑی میں اکیلی رہ لوں گی۔ ارے پاگل ہو، شہر تمہیں آتا ہے کیا؟ کوئی کچھ کہہ دے گا تو؟ جاؤ، دلاور نیچے انتظار کر رہا ہے۔ تحریم کا دل نہیں مانا لیکن انکار کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ نیچے آئی اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے خالی خاموش نظر اس کے ساتھ ہو گئی۔ گاڑی کچھ دیر چلی تو تحریم نے راستہ پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ راستہ یونیورسٹی کا نہیں تھا۔ دلاور نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ سوچا تم تھک گئی ہوگی، ایک کپ چائے پئیں گے؟ مجھے چائے نہیں پینی، میں صرف یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں۔ بس 10 منٹ، بیٹھو نا۔ تحریم کی برداشت جواب دینے لگی۔ مجھے اترنا ہے ابھی۔ دلاور نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، تحریم مجھے ایک بار سن لو، میں تمہیں چاہتا ہوں، صرف تمہیں۔ تحریم نے اسے گھور کر دیکھا۔ میری نظروں میں صرف ایک مرد ہے ارسلان، باقی سب صرف بوجھ ہیں۔ دلاور کے چہرے پر جیسے کوئی تماچا اور پڑ گیا ہو۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں اس بار صرف خواہش نہیں، انتقام بھی جھلکنے لگا تھا۔ تحریم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی۔ وہ بس اسٹاپ پر جا کر کھڑی ہوئی۔ آس پاس لوگوں کی موجودگی نے کچھ سکون دیا۔ دلاور تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر چپ چاپ گاڑی لے کر واپس چلا گیا۔ یونیورسٹی پہنچ کر تحریم نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اس نے دل ہی دل میں یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ارسلان کو سب کچھ بتا دے گی۔ مگر جب شام کو اس کی اور ارسلان کی ملاقات ہوئی تو وہ چاہ کر بھی اسے کچھ بتا نہ سکی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا کہ کہیں وہ ارسلان کو کھو نہ دے۔ وہ اس رات تحریم نے پہلی بار دل میں محسوس کیا کہ شاید وہ بکھرنے سے پہلے کسی کے لمس میں جڑ سکتی ہے، اگر وہ لمس محبت سے بھرپور ہو۔ سب سے فضا کچھ عجیب سی تھی، ہر کمرے میں ہلچل، سب لوگ رشتہ دار کی شادی میں جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ماہم، خالہ، چچی، سب چہروں پر خوشی کی ایک دوسرے سے کپڑوں،
زیورات اور دعوت ناموں کی باتیں کر رہے تھے۔ تحریم کمرے کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے فائنل پیپرز ہیں، مجھے تیاری کرنی ہے۔ خالہ نے تھوڑی دیر اصرار کیا، پھر ماہم کو دیکھ کر بولی، چھوڑو اسے پڑھنے دو، اور ویسے بھی ارسلان تو شہر سے باہر ہے، وہ ہوتا تو شاید ساتھ لے بھی جاتا۔ یہ جملہ تحریم کے دل میں چبھ گیا۔ ارسلان اس کا محافظ اس وقت دور تھا، وہ ہوتا تو شاید سب کچھ مختلف ہوتا۔ سب لوگ گھر سے نکل گئے اور بنگلہ ایک دم سناٹے میں ڈوب گیا۔ تحریم نے دروازہ بند کیا، اپنی کتابیں کھولیں اور میز پر جھک کر پڑھنے لگی، لیکن دل بار بار کسی انجانے خوف کی طرف مائل ہوتا رہا۔ ہر ذرا سی آواز پر وہ چونک جاتی۔ کچھ دیر بعد نوکر نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بی بی جی، دلاور صاحب کو چوٹ لگ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوراً ان کے کمرے میں آئیں۔ تحریم کے دل میں الجھن سی پیدا ہوئی۔ وہ لمحہ بھر رکی اور پھر خود سے بولی، انسانیت کا تقاضا ہے، اگر واقعی چوٹ لگی ہو تو۔ وہ چادر لپیٹ کر کمرے سے نکلی اور دلاور کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ آہستگی سے اندر قدم رکھا، لیکن منظر دیکھ وہ وہیں پر رک گئی۔ دلاور صوفے پر آرام سے بیٹھا تھا، موبائل ہاتھ میں، بالکل صحت مند، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ تحریم نے غصے سے کہا۔ دلاور نے مسکرا کر دروازہ بند کر دیا۔ بس تمہیں یہاں بلانے کا ایک بہانہ چاہیے تھا۔ تحریم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ دروازہ کھولیں۔ اتنی جلدی؟ اتنے دنوں بعد تمہیں تنہا پایا ہے، ایک بات تو سن لو۔ تحریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ پاس نہیں آئیں گے دلاور بھائی؟ دلاور اس کے قریب آیا۔ بھائی مت بولو، یہ رشتہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ تحریم پیچھے ہٹتی گئی۔ آپ حد پار کر رہے ہیں۔ ارسلان کو سب کچھ بتاؤں گی۔ ارسلان دلاور نے طنزیہ ہنسی میں کہا، وہ تمہیں بچا نہیں سکتا، ابھی تو وہ یہاں ہے بھی نہیں۔ تحریم دیوار سے جا لگی، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کاش تم ہوتے۔ اس نے دل میں ارسلان کو یاد کیا۔ تمہارے لمس کی حفاظت ہوتی، تمہاری باہوں میں چھپ جاتی۔ دلاور نے ہاتھ بڑھایا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس بیٹھو، بات کرو، دل کی بات۔ تحریم کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا۔ وہ لرزتی آواز میں بولے، مت چھوئے مجھے، میں اس وقت اکیلی ہوں پر کمزور نہیں۔ دلاور کے چہرے پر ایک تلخ ہنسی پھیل گئی۔ اکیلی لڑکی کمزور ہی ہوتی ہے، مگر تم نخرے کر کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تحریم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اگر آپ نے قدم بھی آگے بڑھایا تو میں چیخوں گی اور سب کے سامنے آپ کی اصلیت کھول کر رکھ دوں گی۔ دلاور کا چہرہ بگڑ گیا۔ چیخ کے کیا پالو گی؟ کون یقین کرے گا؟ سب کو لگتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ تحریم نے آنکھیں سختی سے بند کی اور اونچی آواز میں بولی، دروازہ کھولیں۔ اسی لمحے باہر سے کسی کی زور کی دستک سنائی دی۔ دلاور چونکا اور تحریم نے موقع سے فائدہ اٹھا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی اس کا سانس ٹوٹنے لگا۔ دل جیسے پسلیوں میں دھڑکنے کے بجائے کہیں اور ہی بج رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگا لی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ دل میں صرف ایک ہی نام تھا، ارسلان۔ اس نے موبائل اٹھایا، میسج لکھا، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، یہاں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، کاش تم ابھی ہوتے۔ میسج سینڈ کر کے وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے آنسو پوंچھتی رہی۔ ایک محبت، ایک رشتہ، اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت احساس آج اس کی حفاظت سے دور تھا، اور وہ تنہائی، وہ لمحہ اس کی زندگی کی سب سے خطرناک تنہائی بن چکا تھا۔ تحریم کو لگا شاید دلاور اب پیچھے ہٹ گیا ہے۔ پچھلے واقعے کے بعد اس نے گھر میں مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کوئی نظر، کوئی جملہ، کوئی قدم ایسا نہ تھا جو کھل کر سامنے آئے، لیکن تحریم جانتی تھی یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سناٹا ہے۔ وہ روز خود کو سمجھاتی، روز دروازہ بند کر کے سوتی، روز دعائیں پڑھ کر ارسلان کی واپسی کا انتظار کرتی، لیکن دل کا اضطراب کم نہ ہوتا۔ ایک سپہر جب وہ اپنے کمرے میں تھی، دروازے پر نوکر نے دستک دی۔ بی بی جی، دلاور صاحب نے کہا ہے کچھ ضروری دکھانا ہے، آپ نیچے آ جائیں۔ تحریم نے جواب دیا، میں مصروف ہوں، بعد میں آؤں گی۔ کہا ہے فوراً۔ نوکر کی آواز جھجکی ہوئی تھی۔ تحریم دل ہی دل میں بوجھ سا محسوس کرتے ہوئے نیچے آئی۔ دلاور اسٹڈی روم میں تھا، دروازہ بند تھا۔ جیسے ہی تحریم اندر داخل ہوئی، دلاور نے کمرہ لاک کر دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تحریم پیچھے ہٹی۔ دلاور نے موبائل نکالا اور سامنے کیا۔ یہ دیکھو۔ اسکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی، روشنی مدھم، تصویریں دھندلی، مگر چہرہ تحریم اس کے اس قدر قدم لرزنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ دلاور کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ تم جانتی ہو یہ کیا ہے؟ تم نے مجھے بار بار انکار کیا نا، تم نے مجھے تھپڑ مارا، تم نے میری تذلیل کی، اب دیکھو گی میں کیا کر سکتا ہوں۔
تحریم ہکا بکا رہ گئی۔ ویڈیو میں اس کے انداز، اس کی حرکات، لیکن یہ سب کچھ جعلی تھا۔ وہ خود پر شک کرنے لگی۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ دلاور نے قدم بڑھایا۔ اب یہ جھوٹ سچ بن جائے گا تحریم۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ ویڈیو سب کو دکھاؤں گا، تمہارے ماں باپ، تمہاری یونیورسٹی، سوشل میڈیا پر۔ تحریم نے چیخ کر کہا، خدا کا خوف کرے، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ تم مجھے ملی نہیں۔ دلاور کی آواز زہر سے بھی زیادہ کڑوی تھی۔ تحریم کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، آنکھوں میں آنسو، وجود میں لرزہ اور روح میں ایک زخم۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ارسلان کو بتاؤں کہ وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے؟ کون یقین کرے گا؟ دلاور ہنسا۔ سب سمجھیں گے یہ سچ ہے، ایک ویڈیو، ایک لمحہ، بس، اور عزت ختم۔ تحریم نے آنکھیں میچ لی اور دل ہی دل میں ارسلان کو پکارا۔ تم کہاں ہو؟ مجھے تمہاری پناہ چاہیے، تمہاری باہوں کی حفاظت، تمہاری آواز کا یقین۔ وہ دوڑ کر کمرے سے نکلی، تیزی سے اوپر چڑھی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس نے دراز کھولی، وہ تصویر نکالی جو ارسلان نے اسے نکاح کے دن دی تھی۔ تصویر کو سینے سے لگایا، آنسو بہہ رہے تھے مگر لب تھر تھرا رہے تھے۔ میری عزت کی حفاظت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ تم میری ڈھال ہو ارسلان۔ کمرے میں ہوا جیسے ٹھہر گئی، ہر چیز جیسے خاموش ہو گئی سوائے دل کی چیخوں کے۔ تحریم نے تصویر کو چوم کر سینے سے اور بھی زیادہ زور سے لگا لیا۔ اسی لمحے موبائل بجا، اسکرین پر ارسلان کا نام تھا۔ تحریم؟ ارسلان کی آواز فکر مند تھی۔ تحریم کچھ نہ بول سکی، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کیا ہوا؟ کچھ کہو۔ کئی لمحے بعد وہ بولی، بس اتنا کہوں کہ تم بہت دیر سے آئے۔ ارسلان خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل نے محسوس کر لیا تھا کہ کچھ بہت سنگین ہوا۔ تحریم کی سانسیں، اس کے لفظ، اس کا لرزتا لہجہ، سب کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اب برداشت کی حد ختم ہو رہی ہے۔ تحریم نے ہچکیوں کے بیچ کہا، واپس آ جاؤ ارسلان، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ میری خاموشی کوئی اور کہانی بن جائے۔ اور اس رات تحریم نے ایک عہد کیا، اب وہ صرف برداشت نہیں کرے گی، اب وہ بولے گی اور سچ ارسلان کے سامنے لا کر دم لے گی، کیونکہ محبت صرف دل کی نہیں، عزت کی حفاظت کا نام بھی ہے۔ رات کے سائے ابھی پھیل رہے تھے جب ارسلان کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ تحریم کے میسج کے بعد وہ پل بھر کی تاخیر بھی برداشت نہیں کر پایا۔ راستے بھر دل بے چین رہا، جیسے کوئی انہونی انتظار میں ہو۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، نوکر نے فوراً اطلاع دی، صاحب، دلاور صاحب اوپر بی بی جی کے کمرے کے قریب تھے کچھ دیر پہلے۔ ارسلان کا دل دہل گیا، وہ دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرہ بند تھا مگر اندر سے ہلکی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے تحریم زمین پر بیٹھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے، لرزتے وجود کے ساتھ سسک رہی تھی۔ تحریم؟ ارسلان کی آواز گونجی۔ تحریم نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ، بال بکھرے، چہرہ سرد۔ اسے ارسلان کی موجودگی پر یقین نہیں آیا۔ ایک پل میں وہ اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف لپکی۔ ارسلان! وہ بس اتنا کہہ سکی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی ہچکیوں میں دبی دبی چیخوں کی باز گشت تھی۔ ارسلان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے سب بتا۔ اس نے، دلاور نے، تحریم کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی، وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، ویڈیوز سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ارسلان نے اس کے چہرے کو تھاما، اس کے گالوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ بس بس تحریم۔ وہ خود بھی ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا، لیکن تحریم کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ مر بھی جاؤں پر تمہاری بے وفائی پر یقین نہیں کروں گا۔ تحریم نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ بس تم آ گئے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم ہی میری پناہ ہو، میری سچائی۔ کمرے کی فضا میں سکوت تھا، لیکن دل کی دھڑکنیں گویا چیخ رہی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے تحریم کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم اب اکیلی نہیں ہو، تمہارا سچ میری سانسیں ہیں۔ اچانک دروازہ بجا، ارسلان نے دروازہ کھولا۔ دلاور تھا، چہرے پر وہی مکاری، وہی اعتماد، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تحریم نے تمہیں بھی بیوقوف بنا دیا؟ دلاور کی آواز میں زہر تھا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ تم سے محبت نہیں کرتی۔ ارسلان نے تحریم کی طرف دیکھا جو اب پیچھے کھڑی تھی، کپ کپاتے وجود کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے ارسلان، یہ شخص میری زندگی میں زہر بن گیا ہے، میری ہر حرکت
ہر خاموشی کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے۔ اس نے فیک ویڈیوز بنائی ہیں، میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں آیا، مجھے دھمکیاں دی۔ دلاور ہنسا۔ سب کہانی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کوئی ان باتوں پر یقین کر لے گا؟ ارسلان آہستگی سے اس کے قریب گیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ جو تم کر رہے ہو، یہ صرف میری بیوی کے ساتھ نہیں، یہ میری عزت پر حملہ ہے۔ دلاور نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی لیکن ارسلان کی گرفت مضبوط تھی۔ بس کرو ارسلان، یہ ڈرامہ ختم کرو۔ ڈرامہ نہیں، حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ تم نے جو گند پھیلایا ہے میں اسے ختم کر کے دم لوں گا۔ تحریم نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے سب کچھ ارسلان کو بتا دیا ہے اور اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ تم جیسے لوگوں کا سچ تو سامنے آنا چاہیے۔ دلاور کی آنکھوں میں پریشانی نظر آئی۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا، مجھے برباد کرو گی؟ ارسلان نے سرد لہجے میں کہا، تم نے خود کو برباد کیا ہے، میں صرف سچ کا پردہ ہٹا رہا ہوں۔ دلاور پیچھے ہٹ گیا مگر جاتے جاتے کہہ گیا، یاد رکھنا ویڈیو بس ایک شروعات ہے، ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ارسلان نے دروازہ بند کیا اور تحریم کی طرف پلٹا۔ اب کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ تحریم نے دھیرے سے کہا، میں نے تمہیں دیر سے پکارا مگر تم وقت پر آ گئے۔ محبت وقت نہیں دیکھتی، بس ضرورت پر پہنچ جاتی ہے۔ کمرے کی خاموشی ایک بار پھر ٹوٹ گئی، لیکن اس پر الفاظ نہیں، اعتماد بول رہا تھا۔ تحریم کو محسوس ہوا کہ اس کا ارسلان صرف شوہر نہیں، اس کی ڈھال، اس کی آواز اور اس کی جنگ ہے، اور یہ جنگ اب بس شروع ہوئی تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو بنگلے کی دیواروں پر پہلی بار روشنی کچھ اور ہی انداز میں پڑی تھی۔ ایک رات پہلے کا طوفان، تحریم کی چیخیں، ارسلان کی واپسی اور دلاور کا مکروہ چہرہ، سب کچھ اب بھی گھر کی فضا میں باقی تھا، لیکن ایک فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ ارسلان نے وہ رات تحریم کے ساتھ گزاری، نہیں جسم کے ساتھ نہیں، اس کے زخموں کے ساتھ، اس کی خاموشی، اس کے سہمے ہوئے دل کے ساتھ۔ اس کے پہلو میں بیٹھا رہا، اسے تھپک کر سلاتا رہا جیسے ماں بچے کو سلاتی ہے۔ صبح ارسلان نے فون پر چند باتیں کی، کچھ ای میلز چیک کی اور ایک فولڈر تیار کیا۔ تحریم کی سچائی کا بوجھ اب صرف اس کے دل پر نہیں تھا، وہ ثبوتوں میں بدل چکا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ دلاور کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا لیکن اندر کا ماحول زہر آلود تھا۔ دلاور آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا جب ارسلان نے اس کا گریبان تھاما۔ دلاور ایک دم چونکا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارسلان کی آنکھوں میں وہ شعلے تھے جو محبت کی بے حرمتی پر بھڑکتے ہیں۔ بدتمیزی نہیں، سزا ہے۔ دلاور نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ارسلان کی گرفت فولادی تھی۔ میں نے سب ثبوت جمع کر لی ہیں، تمہاری ویڈیوز، تمہارے موبائل کے ڈیٹا سے نکالا گیا مواد، وہ لڑکیاں جنہیں تم بلیک میل کرتے ہو، اور وہ بھی تیار ہیں گواہی کے لیے۔ دلاور کی تو سانسیں پھولنے لگیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم میرے خلاف سازش کر رہے ہو۔ سازش نہیں، سچ کا پردہ فاش کر رہا ہوں، اور اب تمہیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ کمرے میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ارسلان نے گریبان چھوڑا اور فولڈر میز پر پھینک دیا۔ یہ سب میں پولیس کو دے رہا ہوں، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دلاور نے فولڈر اٹھا کر آنکھوں میں خوف کی ایک چمک لہرائی، جیسے اسے پہلی بار اپنے انجام کا ادراک ہوا ہو۔ اسی لمحے تحریم دروازے پر آ گئی، آنکھوں میں سکون، لبوں پر خاموشی، لیکن چہرے پر اب وہ لرزتی معصومیت نہیں تھی۔ وہ ایک مضبوط عورت تھی جس نے اپنی عزت کا دفاع کیا تھا۔ ارسلان اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ اب سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ تحریم نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، جیسے ساری تھکن، ساری تکلیف اس کی ایک آغوش میں بہہ جائے۔ بس تم ہو، وہ آہستگی سے بولی، یہی میرے لیے کافی ہے۔ ارسلان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اور ہمیشہ رہوں گا، ہر درد، ہر لڑائی، ہر لمحہ تمہارے ساتھ۔ باہر لاؤنج میں پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ 2 اہلکار اندر داخل ہوئے۔ دلاور دروازے پر آیا، چہرہ زرد، نظریں جھکی ہوئی۔ ارسلان نے تحریم کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قانون کے محافظ ہیں، اب تمہاری قسمت ان کے ہاتھ میں ہے۔ دلاور نے آخری بار تحریم کی طرف دیکھا، ایک وہ لڑکی جسے وہ کمزور سمجھتا تھا، آج اس کے مکمل زوال کی وجہ بن چکی تھی۔ میری صرف ایک غلطی تھی، تمہیں کمزور سمجھنا، دلاور نے کہا جیسے اقرار جرم ہو۔ تحریم نے سرد لہجے میں جواب دیا، اور میری ایک طاقت تھی، تم سے نہیں ڈرنا۔ پولیس نے دلاور کو ہتھکڑیاں لگائیں اور وہ بے بس سا گھسیٹا گیا۔ تحریم نے آنکھیں بند کی اور ایک سانس لی اور پھر ارسلان کی طرف دیکھا۔ اب میں آزاد ہوں۔ ارسلان نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما، نہیں، اب تم محفوظ ہو، آزاد تو تم ہمیشہ سے تھی۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہوا، لیکن اس بار یہ خاموشی خوف کی نہیں، سکون کی تھی، محبت کی فتح کی تھی، اور اس خاموشی میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔
ایک عورت کی عزت کی جو جھوٹی ویڈیوز اور زہریلی نظروں کے سامنے جھکی نہیں، اور ایک مرد کی محبت کے جو نہ بکا نہ جھکا، صرف ساتھ کھڑا رہا۔ دلاور کو ہتھکڑیاں پہنائے پولیس کی گاڑی میں بٹھایا جا چکا تھا۔ گھر کے در و دیوار پر جیسے سناٹا اتر آیا تھا۔ رشتہ دار، ملازمین، محلے والے، سب کے چہرے حیرت اور شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ وہ دلاور جو ہمیشہ اپنی چمک، پیسوں اور روب سے سب کو متاثر کرتا آیا تھا، آج اپنے انجام کے سب سے سیاہ مقام پر کھڑا تھا۔ ارسلان نے پولیس کے ساتھ جاتے اس منظر کو بغیر پلکیں جھپکائے دیکھا۔ اس کے دل میں کسی جیت کی خوشی نہیں بلکہ صرف ایک بوجھ اترنے کا احساس تھا۔ تحریم کے چہرے پر بھی کوئی خوشی نہیں تھی، مگر آنکھوں میں وہ خوف اب باقی نہیں رہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں تھی، مگر سچ کا ساتھ دینے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولا، تم نے وہ حوصلہ دکھایا جو شاید کوئی مرد بھی نہ دکھا پاتا۔ تحریم نے مسکرا کر سر جھکایا، میں نے حوصلہ نہیں دکھایا، صرف اپنا حق مانگا ہے۔ وہ دونوں واپس اندر آئے۔ خالہ، چچی سب شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ موسیٰ خانزادہ بھی خاموش تھے اور ان سب کے چہروں پر صرف ندامت کا عکس تھا، مگر ارسلان اور تحریم کے بیچ ایک ایسی خاموش ہم آہنگی پیدا ہو چکی تھی جب کسی معافی، کسی صفائی کی محتاج نہیں تھی۔ تحریم نے اگلے چند دنوں میں اپنی یونیورسٹی کے آخری پیپرز دیے۔ وہ بدلی ہوئی تھی، نہ صرف سوچ میں بلکہ خود اعتمادی میں بھی۔ ارسلان نے پورے خاندان کے سامنے اعلان کیا کہ اب مزید کوئی تاخیر نہیں، تحریم کی رخصتی اگلے ہفتے ہی ہوگی۔ خالہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، بیٹا تمہاری یہ بات ہمارے لیے فخر ہے۔ رخصتی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن یہ کسی عام شادی جیسا شور شرابہ نہیں تھا۔ یہ دو ٹوٹے ہوئے آزمائشوں سے گزرے دلوں کا ایک وعدہ تھا، اعتماد کا، حفاظت کا اور مکمل ہونے کا۔ رخصتی کی رات کمرہ روشنی سے بھرا ہوا تھا اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ تحریم سرخ لباس میں چہرہ شرم سے جھکا کر بیٹھی تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ معصوم کمزوری نہیں تھی بلکہ محبت کی مکمل رضامندی تھی۔ ارسلان کمرے میں داخل ہوا، دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ کچھ پل وہ دروازے سے اسے دیکھتا رہا، وہ لڑکی جسے کبھی اس نے صرف چاہا تھا، جس کی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تحریم نے نظریں اٹھائیں اور لب تھوڑے سے کانپتے ہوئے بولی، آج کی رات میں تمہاری مکمل طور پر ہو جاؤں گی، دل، جسم اور روح سے۔ ارسلان کی سانسیں تھم گئی۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر اس کی انگلیوں پر ہونٹ رکھے۔ تم پہلے ہی مکمل ہو تحریم، میں تو بس تمہاری محبت کی چھاؤں میں رہنے آیا ہوں۔ تحریم نے دھیرے سے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھا۔ میں بہت تھک گئی تھی ارسلان، لیکن اب تمہاری آغوش میں سکون ہے، یہاں رہنے دو، ہمیشہ کے لیے۔ ارسلان نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ یہ بازو اب کبھی نہیں چھوڑیں گے، تم پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، مگر اس بار یہ خاموشی محبت کی تھی، ایک ایسی محبت جس نے طوفان جھیلے، جھوٹ کا سامنا کیا اور سچ کی روشنی میں سانس لیا۔ نیچے پورے خاندان میں دلاور کی بات کوئی نہ کرتا، وہ اب صرف ایک سیاہ باب تھا جو بند ہو چکا تھا۔ خاندان کے لیے وہ شرمندگی بن چکا تھا۔ اس پر ایک کے بعد ایک لڑکی نے بلیک میلنگ، ہراسانی اور دھمکیوں کے مقدمات درج کروا دیے۔ اخباروں میں اس کا نام آیا، عدالتوں میں پیشیاں لگیں۔ خاندان کی عزت جو کبھی اس کے نام سے جڑی تھی، آج اس کے قدموں میں روندی جا رہی تھی۔ لوگ اس کا نام لیتے تو شرم سے منہ موڑ لیتے، اور دوسری طرف ارسلان اور تحریم، وہ ایک نئے سفر پر نکل چکے تھے، ایک ایسا رشتہ جو تکلیف کی کوکھ سے پیدا ہوا مگر وفا کی چھاؤں میں پروان چڑھا۔ کمرے میں آہستہ آہستہ چراغ بجھنے لگے اور صرف ایک روشنی باقی رہی، محبت کی جو سچ پر کھڑی تھی اور ہمیشہ رہنے والی تھی۔ جامنی شام کے سائے آہستہ آہستہ پورے گھر پر اتر رہے تھے، آنگن میں قہقہے گونج رہے تھے، رنگ برنگی روشنیوں سے گھر جگمگا رہا تھا اور خوشی کی خوشبو ہر گوشے میں رچی ہوئی تھی۔ تحریم کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اب رخصتی کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ اس بار وہ رخصت ہو رہی تھی تو بے یقینی، خوف یا شرمندگی نہیں، بلکہ ایک مان، ایک فخر کے ساتھ۔ ارسلان سفید شیروانی میں ملبوس، نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا، مگر چہرے پر وہی سکون تھا جو تب آتا ہے جب دعاؤں کے بعد دعاؤں کا صلہ ملتا ہے۔ ماہم، خالہ اور چچی سب خوشی سے مصروف تھے، لیکن اب ارسلان اور تحریم کا رشتہ ایک نئی منزل کی طرف بڑھ چکا تھا۔ الگ گھر، نئی زندگی، مکمل ساتھ۔ رخصتی کے بعد جب تحریم گاڑی میں بیٹھی تو آنکھوں میں نمی ضرور تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، یہ سفر بس آغاز ہے، تمہاری ہر تھکن، ہر زخم اب میرے ہاتھوں میں ہے۔ تحریم نے نم آنکھوں سے مسکرا کر جواب دیا، اب اگر تھکوں گی بھی تو تمہارے کاندھے پر سر رکھ لیا کروں گی۔ گھر پہنچنے تک چاند مکمل روشن ہو چکا تھا۔
نیا گھر چھوٹا سا لیکن پرسکون۔ ارسلان نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اس چھت کے نیچے صرف محبت رہے گی، نہ فریب، نہ زخم اور نہ کوئی سایہ۔ کمرہ سفید اور سرخ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور اس کے بیچ وہ سیج جس پر ایک نئی شروعات کا وعدہ رکھا ہوا تھا۔ تحریم سرخ جوڑے میں نقاب کیے بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل ارسلان کی آہٹ پر پہلے ہی دھڑک رہا تھا۔ ارسلان آہستہ قدموں سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور پھر کچھ لمحے بس اسے دیکھتا رہا۔ جب بولا تو آواز میں سرگوشی جیسی نرمی تھی۔ کیا میں اجازت لے سکتا ہوں تمہارے دل کے دروازے پر مکمل داخل ہونے کی؟ تحریم نے سر آہستہ سے جھکایا اور ہونٹوں سے ایک لفظ نکلا، پہلے ہی ہو چکے ہو، اب صرف میرے قریب آ جاؤ۔ ارسلان اس کے قریب آیا، گھٹنے کے بل بیٹھا اور آہستگی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ چہرے پر شفق جیسی روشنی تھی اور آنکھوں میں وہی کہانی جو کئی ماہ کی جنگوں سے نکلی محبت نے لکھی تھی۔ تم آج مکمل میری ہو اور میں مکمل تمہارا، ارسلان نے کہا اور اس کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا۔ تحریم نے دھیرے سے اس کے کاندھے پر سر رکھا۔ ارسلان، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن میں اتنی محبت پاؤں گی جس میں خوف کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تم نے وہ سب کچھ جھیلا ہے جس سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، مگر تم محبت کی وہ تصویر بن گئی ہو جس پر زمانہ فخر کرے گا۔ پھولوں کی مہک، نرم بستر، ہلکی روشنی اور بیچ میں وہ دو وجود جو اب ایک ہو چکے تھے، نہ کوئی پردہ باقی تھا نہ فاصلہ۔ ارسلان نے تحریم کو خود میں سمیٹ لیا۔ وہ لمحے جن کا خواب دونوں نے برسوں پہلے دیکھا تھا اب حقیقت بن چکے تھے۔ ہر لمس میں اعتماد، ہر بوسے میں تسلی اور ہر سانس میں مکمل ہونے کا احساس۔ تحریم نے دھیرے سے کہا، بس ایک وعدہ کرو، کبھی مجھے اکیلا محسوس نہیں ہونے دو گے۔ ارسلان نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، جس دن تم خود کو اکیلا محسوس کرو گی وہ دن میری سانس کا آخری دن ہوگا۔ اس رات دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں گند گئیں۔ نہ کوئی لفظ ضروری تھا، نہ کوئی وضاحت، صرف محبت تھی جو ان کے جسموں کے ساتھ ان کی ماضی، ان کی لڑائیوں اور ان کی جیت کو بھی اکٹھا کر چکی تھی۔ اس رات شہر کے ایک کونے میں ایک بوسیدہ فلیٹ میں دلاور خاموش بیٹھا تھا۔ چند مہینے کی قید کے بعد رہا ہو چکا تھا، لیکن اب اس کے ارد گرد نہ کوئی سلام تھا نہ عزت۔ وہ شخص جس کی ایک آواز پر محفلیں سجتی تھیں اب خود محفلوں کے دروازوں سے دھتکارا جا چکا تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی تک خاموش تھی، رشتہ دار فون اٹھاتے نہ تھے، دوست کنی کترا کر گزر جاتے۔ وہ چاہتا تو سب کچھ مٹا دیتا، لیکن تحریم کے ایک تھپڑ نے اس کی زندگی بھر کی سزا دے دی تھی۔ باہر کسی شادی کی بارات کا شور سنائی دے رہا تھا۔ دلاور نے کھڑکی سے جھانکا، پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ اور دوسری طرف تحریم کی زندگی میں روشنی تھی۔ روشنی میں ارسلان تھا اور ارسلان کے ساتھ وہ اعتماد جسے نہ وقت مٹا سکتا تھا نہ دنیا۔ یہ نیا آغاز کسی انجام کا اختتام نہیں تھا، یہ وہ مقام تھا جہاں سچائی، محبت اور عورت کی جیت نے مل کر ایک نئی داستان لکھی تھی۔ ایک ایسی داستان جو ہر اذیت کے بعد آخر کار سکون پر ختم ہوئی تھی۔